بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه مرور الإيمان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق وخزي ساحل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوشی پڑھنے صلاة دوشی بلند آواز سے پڑھنے صلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی درسنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و نور میں درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اسی کے سلسلہ میں استقبال رمضان المبارک اللہ کریم جل جلالہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ اس کی رضا یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے۔ جب عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً ذہن میں جو خیال آتا ہے فوراً وہ نماز کا آتا ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اتنے معاملات ہیں جو اللہ کی عبادت میں شامل ہیں۔ انہیں عبادتوں میں سے روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ میں بلا تاخیر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ زیادہ مسائل تھوڑے وقت میں آپ کے دلوں تک اتار سکوں۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ فرض ہوا، یہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، تو کیا جیسے روزے کی فرضیت آج ہے، مطلب کہ سحری سے لے کے افطاری تک، یعنی جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تب سے لے کے طلوع آفتاب غروب آفتاب تک، کیا یہی اس کا وقت ابتدا سے چلا ہے یا اس میں پہلے کوئی تبدیلی تھی، بعد میں یہ حکم ہوا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کی ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے ہیں تو اس وقت یہ طریقہ کار بھی نہیں تھا، اور اس وقت ماہ رمضان کے روزے بھی فرض نہیں تھے۔ اس کی جو تبدیلی ہے وہ بعد میں ہوئی، اور وہ کیسے ہوئی اس کے اندر قرآن کریم برہان رشید کی سورہ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ لیکن ابتدائیہ یہ جملے یاد رکھیے گا کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے فرضی روزہ، ایک ہے نفلی روزہ، اور ایک ہے وصلی روزہ۔ فرضی روزہ جیسے ماہ رمضان شریف کے روزے ہیں، نفلی روزہ
پورے سال میں جب بھی بندہ دل کرے روزہ رکھ لے، عموماً 10 محرم کو، 11 محرم کو، یا شب برات کی صبح کو، یا شب معراج کی صبح کو، یا اس طرح کے جتنے بھی ایام ہیں ماہ شوال کے اندر 6 روزے رکھے جاتے، وہ سارے نفلی روزے ہیں۔ اور وصلی روزہ اس کو کہتے ہیں جو منت مانی ہو کسی نے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں اتنے روزے رکھوں گا، تو اس کو کہتے ہیں وصلی روزہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 قسمیں ہوئی ہیں روزے کی، میں نے ایک ترتیب جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں: فرضی، نفلی، وصلی۔ فرضی ماہ رمضان شریف کے روزے ہو گئے، نفلی روزے پورے سال میں جب جی چاہے رکھیں، اور وصلی روزے کسی منت کے روزے ہو گئے کہ یہ کام ہو جائے تو میں یہ روزہ رکھوں گا۔ تو منت کے روزے رکھنا بھی قرآن سے ثابت ہے، اور فرضی روزے تو ویسے ہی قرآن کے اندر موجود ہیں، نفلی روزے بھی موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ اس بات پہ شاہد ہے۔ یہاں پہ پہلے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منت اگر بندے نے ماننی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، تو منت بھی بندے کو کوئی ڈھنگ کی ماننی چاہیے۔ ایسی جو ہماری آج کل کی منتیں ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو جناب میں کروڑی چوک کے بابا کامالی سرکار جاؤں گا، یہ کوئی منت شریعت میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو جناب میں اپنے گھر میں یہ کام کر دوں گا، یہ فلاں کر دوں گا۔ منت ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو یا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے نماز ادا کروں گا، یا پھر قرآن کھول کے اس کی تلاوت کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ منتیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر، ورنہ جو ہماری آج کل کی رسم و رواج ہیں وہ منت کا تذکرہ شریعت میں کوئی نہیں، اور وہ سراسر شریعت کی مخالفت ہے اور اللہ کی حدوں کو توڑنے والی بات ہے۔ تو روزے کی جو منت ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، یہ روزہ رکھوں گا، تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے اوپر اگر کسی کو دلیل چاہیے تو سورہ الطہر پڑھیں، اس کے اندر آپ کو یہ ساری بات نظر آ جائے گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ قرآن کے لفظ ہیں اور سورہ الطہر ہے، اور یہ 29واں پارہ ہے۔ اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا اصل مضمون رہ جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابتدا میں جب اسلام کے اندر روزہ فرض ہوا تو اس کی حالت، اس کی کیفیت یہ نہیں تھی جو موجود ہے۔ اب سب سے پہلے روزہ فرض کب ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال، جب میرے رابطی کریم آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، تو دوسرے سال شوال کی 10 تاریخ کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے۔ فرض کیوں کیے؟ فرمایا صرف تم پہ نہیں فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ روزے ان پہ بھی فرض تھے۔ اور ان کو فرض کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بنو، بندے دے پتر آرے کام کرو، رمضان کا مہینہ آوے تو اس وقت اپنی خواہشات نفس سے نکل کے اللہ کی حدوں کو نہ توڑو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانو اور ماہ رمضان المبارک کا احترام کرو۔ یہ حکم ہوا جی ہجرت کے دوسرے سال 10 شوال کو روزہ فرض ہو گیا۔ پر یہ فرض کون سا روزہ تھا؟ پہلے سب سے پہلے اللہ کریم نے مسلمانوں پہ ایک روزہ فرض کیا، اور وہ تھا 10 محرم کا روزہ۔ اب 10 محرم کو روزہ چونکہ یہودی بھی رکھتے تھے، انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کرنی تھی جی جس کا مطلب یہ کہتے ہیں نبی بھی ہمارا اپنا ہے، شریعت بھی ہماری نئی ہے، قرآن بھی نیا ہے، کلام بھی نیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ پھر ہمارے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے ادھر باتیں کی تھی، وہ کیا کہتے قبلہ تبدیل کرتے وقت
کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قبلہ بھی وہی ہے جو ہمارا تھا۔ اس وقت کریم آقا علیہ السلام کی خواہش کے اوپر، حضور کی رضا کے اوپر اللہ کی رضا بنی، تو فرمایا حبیب اب میری رضا یہ ہے کہ آپ بیت المقدس سے چہرہ پھیریں۔ اب یہ نہیں کہا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف کریں، نہیں، قرآن کے لفظ کی کہہ رہے ہیں قبلۃً ترضاھا، فرمایا حبیب میری رضا یہ ہے کہ اب جدھر تو راضی ہے نا اپنا چہرہ ادھر پھیر، جدھر تیرا رخ پھرے گا اللہ کائنات کا قبلہ ادھر ہی بنانے والا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی مسئلہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو کہتے ہو ہمارا سارا سسٹم ہی نیا ہے، تو یہ نیا تو کوئی نہ ہوا، پھر روزہ تو تم وہی رکھ رہے ہو جو یہودی رکھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے قلب منور میں یہ خواہش اٹھی اور عرض گزار ہوئے پروردگار اب اس میں ذرا تبدیلی فرما۔ اب تبدیلی کیا ہوئی کہ دوسرے نمبر پہ جو روزے فرض ہوئے وہ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ فرض ہوا۔ چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ فرض ہو گیا۔ اب بعد میں یہ بھی منسوخ ہوا، لیکن یہاں پر رک کے اس کے اوپر ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے 13، 14 اور 15 والا، لیکن آج بھی وہ نفلی روزوں کے طور پہ اسی طرح موجود ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار رسالت ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اس وقت شام کی 13 چل رہی ہے، یہ 14 ہے کہ حضرت مولا کائنات نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کے حکم کے اوپر، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے ہیں۔ ادھر حضرت مولا کائنات آ کے بیٹھے ہیں، ادھر سے جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ فرمایا جبریل بتاؤ آج کیا حکم ہے؟ کوئی نئی وحی آئی ہے؟ کوئی قرآن کی آیت لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ قرآن کی آیت نہیں لے کے آیا، آسمان سے آپ کے ویر علی کے لیے اللہ کا پیغام بھی لے کے آیا ہوں، اللہ کا سلام بھی لے کے آیا ہوں۔ اب ادھر سے وحی حضور کے لیے آ رہی ہے، حکم حضور کو ہے۔ اب حضور نے فرمایا علی یہ جبریل آئے ہیں، حکم مجھے سنا رہے ہیں، پیغام بھی تیرے لیے ہے، سلام بھی تیرے لیے ہے۔ یا رسول اللہ کس بات کا پیغام ہے؟ فرمایا علی آج تو نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ رکھا ہے۔ فرمایا پھر یہی پیغام لے کے آیا جبریل عرش سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے نے چاند کی 13 تاریخ کو روزہ رکھا اللہ اس بندے کو 10,000 روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے 14 کو رکھا فرمایا 30,000 روزے رکھنے کا ثواب، اور جس نے 15 کو رکھا فرمایا 50,000 روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اب مولا کائنات علی مرتضیٰ ہاتھ مانگ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ حکم خاص میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے نبی کا دریائے رحمت پورے چوبن پہ ہے۔ علی آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں قیامت تک جس کے دل میں میری اور تیری محبت ہو، اگر وہ نفلی روزے کی نیت کر کے تیری سنت پہ عمل کر کے ہر مہینے 13، 14، 15 کا روزہ رکھے گا تو تیری محبت اور تیری نسبت کی برکت سے اللہ ہر مہینے روزہ رکھنے والے کو 90,000 روزوں کا ثواب عطا فرمانے والا۔ 90,000 روزے، اور یہ ہے نفلی روزے جو شریعت میں ابتدا میں پہلے فرض قرار دیے گئے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا۔ اب دو چیزیں ہو گئی، پہلے 10 محرم کا روزہ فرض، بعد میں حکم منسوخ ہوا۔ پھر چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ فرض ہوا، یہ حکم بھی منسوخ ہوا۔ اب حکم ہوا کہ تم سال میں پورے مہینے کے یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، یہ تم پہ فرض ہے۔ ایک میں آپ کو روزے کی تاریخ بتا رہا ہوں، تھوڑی سی ہسٹری اس کا پس منظر کی، کب اور کیسے فرض ہوا۔
ورنہ جو رمضان المبارک کے فضائل ہیں وہ عموماً بیانات میں آتے ہیں اور اس بات کو بہت کم ٹچ کیا جاتا ہے. اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی آپ کو وہ تاریخ بتاؤں جو بیان میں کم آئی ہے. ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے. روزے کی جو تاریخ اور حقیقت ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ اور اس کا ایک الگ عنوان ہے. وہ عرض کر رہا ہوں اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ایک روزہ فرض ہوا 10 محرم کا. دوسرے نمبر پہ وہ حکم منسوخ ہوا تو چاند کی ہر مہینے چاند کی 13, 14, 15 کا روزہ فرض ہوا. پھر وہ حکم منسوخ ہوا تو ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے. جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اب یہاں پہ دوسرا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ایسے ہی حکم تھا جیسے آج ہم کر رہے ہیں کہ مطلب سحری کے وقت روزے کا جب وقت ختم ہوا سحری کا اس وقت ہم نے روزہ بند کیا اور مغرب کے وقت افطار کر لیا تو یہی طریقہ کار تھا؟ تو ابتداءً یہ طریقہ نہیں تھا بلکہ اس میں بھی تبدیلی ہوئی ہے اور وہ قرآن میں موجود ہے. اور وہ تبدیلی کس نے کروائی ہے کیسے کروائی ہے یہ قرآن بتا رہا ہے. وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کروائی ہے کہ صحابی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے. وہ خواہش بارگاہ رسالت میں پہنچی ہے. بارگاہ رسالت سے پھر عرضی خدا تک پہنچی ہے. پھر خدا کا قانون بدلا ہے اور وہ قانون ایسے بدلا ہے فرمایا حبیب جیسے تیرے صحابہ خوش ہوتے ہیں صحابہ کی خوشی کے اوپر ہم اب تیرے امت کے لیے قانون بھی بنا رہے ہیں. اور صرف قانون نہیں بنا رہے فرمایا جو اس صحابی کی اس سنت پہ عمل کر کے روزہ رکھے گا وہ کیسے ہوگا. فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس نے ماہ رمضان کا روزہ صرف ایک ہی رکھ لے ویسے تو یہ پورے مہینے کا فرض ہے لیکن ایک ہی فضیلت کیا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا اگر کسی نے ایک ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کیا ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو کس وجہ سے اور ٹھیک ٹھاک قسم کے بندے اور اگر اس موسم میں بھی کوئی نہیں رکھ سکتا اسے چاہیے وہ اپنے آپ پہ غور کر لے میں کیا کر رہا ہوں. اگر کوئی مریض ہے تو اسے قرآن نے اجازت دی ہے اللہ نے حکم دیا ہے وہ اجازت ہے فدیہ ادا کرے روزہ نہ رکھے. لیکن مریض کون سا وہ مریض جو ایسے ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہو جس کو روزے کی اہمیت کا بھی پتا ہو اور مریض کی بیماری کا بھی سمجھ ہو. اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا مرض بڑھنے کا خدشہ ہے تو پھر یہ چھوڑ سکتا ہے. تو فدیہ کے بارے میں بات درج کرتا ہوں. اب حکم پہلے کیا تھا ابتدا میں بڑی توجہ سے سنیے گا. سحری کے وقت روزہ رکھا سحری کر لی نماز فجر سے پہلے روزے کا وقت ختم ہوا اب روزہ آپ کا شروع ہو گیا. یہ ابتدا کا حکم ہے اور یہ طریقہ کار تھا. اب نماز مغرب کے وقت جب روزہ افطار ہو گیا اب یہ جو پیریڈ ہے نا صبح سے لے کے شام تک اس کے اندر بھی بڑی کیفیات ہے اور کتنا لطف ہے اس بات کے اندر کہ میرے رب کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک یعنی مغرب تک جس بندے نے روزہ رکھا ہے اس کی زبان اگر اپنی زبان کو پاک رکھے گا صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام تو روزہ نہیں ہے. روزہ تو دل کا بھی ہے روزہ تو دماغ کا بھی ہے روزہ تو آنکھ کا بھی ہے روزہ تو پورے وجود کا ہے. اگر ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے بندہ روزہ رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں یہ بندہ اتنا بابرکت ہے اور اس کی زبان اتنی پاک ہے اگر یہ حالت روزہ میں افطاری سے پہلے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے.
اس برکت سے محروم تو نہیں رہنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے، چونکہ یہ فرض بھی ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو اس کے اوپر سخت عذاب کی وعید بھی ہے۔ تو اب حکم یہ تھا کہ نماز مغرب کے وقت روزہ افطار کر لیا۔ اب روزہ افطار کرنے کے بعد جب تک بندہ جاگ رہا ہے، ابھی سویا نہیں، تو اس وقت تک اس کو اجازت تھی کہ وہ کھا پی سکتا ہے۔ اگر افطاری کرنے کے بعد چند منٹ کے لیے بھی اس کی آنکھ لگی ہے، یعنی وہ سویا ہے کچھ دیر کے لیے، اب جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جائے گا، اب یہ کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ اب یہ حکم تھا اسلام کی ابتدا میں جب یہ روزہ فرض ہوا کہ جب تک سویا نہیں تب تک اجازت ہے، جب سوئے گا تھوڑی دیر کے لیے بھی سوئے گا، آنکھ کھلے گی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ ابتداء حکم ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سرامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینہ طیبہ کے اندر مزدوری کرتے ہیں سارا دن۔ اب سارا دن محنت مزدوری کر کے جناب ابن قیس مغرب کے وقت اپنے گھر آئے، روزہ افطار کیا۔ اب روزہ افطار کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جناب ابن قیس کی آنکھ لگی تو بیوی نے کہا کہ میں کھانا تیار کرتی ہوں، تھوڑی دیر لیٹے ہیں۔ اب لیٹے ہیں تو ان کی آنکھ لگ گئی ہے۔ اب بیوی نے کھانا تیار کر کے جب جناب کی خدمت میں پیش کیا ہے تو ان کو بیدار کیا کہ کھانا تناول فرمائیں۔ ابن قیس فرمانے لگی یہ شریعت کا حکم ہے، اب تو میں کھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ اب اگلے دن کا روزہ شروع ہو چکا ہے، چونکہ حکم یہ تھا کہ جب تک جاگ رہے ہیں تب تک کھا سکتے ہیں، جب سوئیں گے اٹھیں گے تو اس کے بعد اگلے دن کا روزہ شروع ہے۔ اب ابن قیس نے اس وقت کچھ نہیں کھایا، اگلے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اب صبح کا وقت ہوا، نماز فجر مسجد نبوی میں ادا کی، پھر اپنے کام کو نکلے اور سارا دن محنت مزدوری۔ اب پچھلا دن بھی گزرا، صرف ایک کھجور سے روزہ افطار کیا، اب کھانے کا موقع نہیں ملا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ اب سارا دن ابن قیس مزدوری کر رہے ہیں۔ مزدوری کرتے کرتے جب عصر کا وقت قریب ہوا تو ابن قیس کے جسم میں اتنی کمزوری ہے کہ کام کرتے کرتے حضرت سرامہ ابن قیس زمین پہ گر پڑے کمزوری کی وجہ سے، اور بے ہوشی کے عالم میں حضرت ابن قیس کو اٹھا کے گھر تک پہنچایا۔ اب ادھر بارگاہ رسالت مآب میں مغرب کے وقت جب محفل سجی تو حضور نے فرمایا وہ ابن قیس کی طرح نظر نہیں آ رہے۔ بتانے والوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا حکم تھا تو انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، اب اگر وہ اٹھ کے کچھ کھا پی لیتے تو روزہ نہیں ہونا تھا، اور نہیں کھایا اس لیے کہ شریعت کا حکم نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وحی کا نزول ہو رہا ہے، ابھی قوانین بن رہے ہیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کریں، التجا کریں پروردگار میری امت کے لیے کچھ آسانی والا معاملہ پیدا فرما، اس لیے کہ اگر یہ اتنا لمبا روزہ رکھیں گے تو کام کیسے کر سکیں گے۔ صدقے جاؤں مصطفیٰ کریم کے قلب منور پہ، حضور نے شریعت کے احکامات بھی دیے ہیں اور میری اور آپ کی زندگی کے معمولات کا خیال بھی رکھا ہے کہ کہیں میرا امتی پریشان نہ ہو جائے۔ اب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک اب کرم فرما، مہربانی فرما، اس حکم کے اندر تھوڑی تبدیلی بنا۔ حریم کبریا سے صدا دی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ فرمایا حبیب تیرے اس صحابی کی حالت کو دیکھ کے ہم نے بھی قانون تبدیل فرما دیا ہے۔ اب وہ پہلے والا قانون نہیں رہا کہ جب تک جاگ رہے ہو تو کھانے کی اجازت ہے، سو جاؤ گے تو اس کے بعد کھا نہیں سکتے۔ فرمایا روزے کا وقت صرف اتنا سا دے رہا ہوں کہ صبح صادق سے لے کے مغرب تک اگر کسی نے ایک روزہ بھی رکھ لیا تو فرمایا اس صحابی کی برکت سے ہم نے اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرمانے کا وعدہ فرما لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
عظمت شان مصطفیٰ. تو یہ تھا ابتدائیہ حکم کہ اگر سوئے گا تو اب اٹھ کے کھا نہیں سکتا. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. قرآن میرے سامنے کھلا پڑا ہے، میں صرف اتنی گزارش کروں گا میری جان، صحابہ نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا ہے اگر ہم ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی ہیں کہ یا رسول اللہ اس حکم میں تھوڑی ترمیم کروا لیں. آپ سوچ سکتے ہیں اگر وہی قانون رہتا جو ابتدائیہ تھا کہ افطاری کے وقت افطاری کرو اور اس کے بعد اگر آنکھ لگی 1 منٹ کے لیے بھی تو اس کے بعد اس کے آپ کچھ کھا بھی نہیں سکتے، اگر وہی قانون رہتا تو آج ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی. اس مشکل سے نکالنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرضی کس نے پیش کی؟ صحابہ نے. تو صحابہ وہ ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں اور حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک قانون تبدیل کر دے، تو صحابہ کی خواہش کے اوپر اللہ قانون تبدیل فرما کے اپنے قرآن کی آیتیں نازل فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے گا، ابتدا میں نے یہاں سے کی تھی کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا، اور اسی طرح کی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں آپ کی پوری توجہ کے ساتھ. فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسان کی عبادت کرنے میں اور فرشتوں کی عبادت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک دل ہے، اس دل میں ایک درد ہے، اس درد کے اندر ایک سوز ہے، ایک گداز ہے، اور یہ دل چاہتا ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں کبھی اس سے میری ملاقات بھی ہو جائے. میں بڑا شارٹ کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں کبھی اس سے میری ملاقات بھی ہو جائے، کبھی مجھے اس کا قرب نصیب ہو جائے، کبھی تو میں اس کے جلوے دیکھوں. تو روزہ اللہ کی وہ عبادت ہے کہ جس کے متعلق حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمائے یہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بن کے سامنے آتا ہوں. الصوم لی وانا، اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت 2 خوشیاں ہوتی ہیں. یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا ایک افطار کی خوشی ہوتی ہے، ایک رب کے دیدار کی خوشی روزہ دار کو نصیب فرما دیتا ہے. تو اتنا اعلیٰ اور اتنا بابرکت اور اتنا حسین یہ لمحات اللہ کریم اگر زندگی میں دوبارہ سے عطا فرما رہا ہے تو آئے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کریں گے انشاءاللہ. آخری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک جہاں پہ کئی برکتیں ہیں، وہاں پہ ماہ رمضان المبارک کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس ماہ مقدس میں اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے. نزول قرآن کے مہینے کا حق یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن سمجھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور قرآن کے اوپر غور و فکر کیا جائے. میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کی زندگی کے معاملات تو ختم ہونے والے نہیں ہیں. کوشش کیجئے گا کہ اس ماہ مقدس کے اندر اپنے اوقات میں کچھ ایسی ترتیب بنا لیں کہ کم از کم ڈیلی کا 1 پارہ اگر ہم پڑھ سکیں تو تاکہ ماہ رمضان المبارک کی پر نور زیادہ جتنا بھی پڑھیں تو برکت ہے، لیکن اگر زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم 1 پارہ قرآن کریم کا ہر روز اگر آپ اس کی تلاوت کر لیں تو ماہ رمضان المبارک کی نور گھڑیوں میں ایک قرآن پاک ماہ رمضان شریف میں مکمل ہو سکتا ہے. اگر کوئی بندہ مریض ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے جو روزے کی فضیلت کو بھی سمجھتا ہو، بیماری کی کیفیت کو بھی سمجھتا ہو، اگر انہوں نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو شریعت اجازت دے رہی ہے اس کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا. تو جو فدیے کی موجودہ رقم ہے ان حالات کے اندر جو مقرر کی گئی ہے علماء کی طرف سے وہ کم از کم 9,000 روپیہ ہے. جو آپ نے
فدیے کے طور پہ ادا کرنے ہیں، اور دینے کسی ایسے بندے کو ہیں کہ جس کو فدیہ لگتا بھی ہو، اور دوسرے نمبر پہ وہ ان پیسوں سے روزہ رکھے۔ فدیہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر میں سودا ڈالے اور اپنا نظام، وہ آپ صدقات خیرات ویسے الگ سے کریں گے، لیکن اگر آپ فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پیسے بندے کو دیں گے، جب ان فدیے کے پیسوں سے روزہ رکھے گا تو تب یہ فدیہ جا کے ادا ہوگا، اور اس کی رقم تقریباً کم از کم 9,000 روپیہ ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، تو جتنا بھی زیادہ کریں گے اتنے زیادہ اجر ہے۔ اور اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی کریں، اور پوری امت کے لیے کریں کہ اگر یہ لمحات زندگی میں دوبارہ نصیب ہو رہے ہیں تو مالک ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔